فورم آف انڈیا لگ بھگ 14 سال سے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سرزمین حیدرآباد پر ایک پیس ریالی کا اہتمام کرتی ہے، کیونکہ یہ ایسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ وجود کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس بے پایہ رحمت للعالمین کی آمد کی خوشی میں سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، جو کئی تنظیموں کی ایک تنظیم ہے، جشن کا اہتمام کرتی ہے پیس ریالی کے نام سے۔ الحمدللہ 14 سال سے یہ پیس ریالی 12 ربیع النور کو منعقد ہوتے آئی ہے، الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑے ہی پیسفل انداز سے۔ تو اب کے بار بھی یہ 15ویں ریالی رہیں گی صوفی کی جانب سے، تو الحمدللہ وہ ریالی کا مقام اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ سے گوشہ کروں گا۔ آپ میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو، یعنی عشاقان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جوق در جوق اس ریالی میں پروخار طریقے سے شایان شان انداز میں جو ہے شامل ہو سکے۔ تو یہ ریالی 11 بجے خادری چمن شریف سے نکلیں گی اور مختلف مقامات سے نکل کر مکہ مسجد کے پاس آئیں گی، اور خادری چمن سے بھی نکل کر مکہ مسجد کے پاس آئیں گی 11 بجے خادری چمن سے نکلیں گی، اور 11 بجے جب خادری چمن سے نکلیں گی تو وہ ریالی حضرت علامہ مولانا سید شاہ ابراہیم حسینی المعروف سجاد پاشا قبلہ کی صدارت میں اور حضرت علامہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں مکہ مسجد کو پہنچیں گی۔ مکہ مسجد کے پاس سارے ریالیاں یکجا جمع ہونے کے بعد میں حضرت العلامہ مولانا سید شاہ قبول بادشاہ قادری شتاری مدذلہ العالی یعنی دعا فرمائیں گے اور اس عظیم الشان باوقار ریالی کو جھنڈی بھی دکھائیں گے۔ پھر وہاں سے ریالی اپنی شایان شان انداز میں چار مینار، پتھر گٹی اور مدینہ بلڈنگ سے ہوتے ہوئے، سالار جنگ میوزیم سے ہوتے ہوئے دارالشفا، اس کے بعد پرانی حویلی، میرالا منڈی سے ہوتے ہوئے جو ہے مغل پورہ والٹا ہوٹل کے پاس پہنچ کر اختتام کو پہنچے گی۔ اب میں ادباً گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے بالخصوص کہ یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی نسبت سے ریالی نکل رہی ہے، اور پیارے آقا رحمت للعالمین ہیں، تو پھر وہ ریالی نکالنے والے بھی ہر کس و ناکس کے لیے رحمت کا باعث بننا ہے، نہ کہ زحمت کا۔ اس لیے یہ فرما رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اکثر نوجوان بڑے ہی جوشیلے انداز میں، جوشیلے تو ہونا چاہیے مگر ایسا جوش نہیں کہ کسی کو زحمت کا باعث بنے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر نوجوان اسٹنٹ کرتے ہیں گاڑیوں پر، موٹر سائیکل پر، اور گاڑیوں کو اچھال جاتا ہے اور سائلنسر نکال کر جو ہے آواز کو بہت زیادہ تیز کرتے ہیں موٹر سائیکلوں کی۔ یہ سراپا لوگوں کے لیے باعث زحمت ہوتی ہے۔ اب اس کی آڑ میں جو ناعاقبت اندیش لوگ جو تنگ نظر ہوتے ہیں، اغیار نہیں اپنے میں سے ہی، یعنی فتنہ پرور جو ہوتے ہیں، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر مایوس رہتے ہیں آمد کی، ویسے لوگ اعتراض کرنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو صرف ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں دینے کے لیے نہیں، خود آقا کی مرضی اور آقا کا منشا اور آقا کا حکم یہ ہے کہ جس میں اخلاق نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اخلاق سے مراد یہ بد اخلاقی پر مبنی ہوں گی کہ آوازوں کو زور سے شور کے ساتھ جو ہے لوگوں کو زحمت پہنچانا، یا پھر ایسے نعرے لگانا کہ جن نعروں سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آقا کی میلاد پاک کا جلوس نکالتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہونا ہے، نہ ہمارے قول سے کسی کو تکلیف ہونا ہے، نہ ہمارے کسی بھی انداز سے کسی بھی بنی نوع انسان کو تکلیف ہونا ہے۔ تو اس کا لحاظ ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے پروخار طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے، رب کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، امن کی خوشبو کو لوگوں پر نچھاور کرتے ہوئے جو ہے یہ جلوس کو اختتام پر لانا، یہ گزارش ہے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی۔ اب رہا سوال، اکثر کارناموں پہ جلوس کے استقبال کے سلسلے میں 12 ربیع النور ہو یا 12 ربیع النور کی شب ہو، اکثر نوجوان اہتمام کرتے ہیں کچھ
ریکارڈنگ وغیرہ لگا کر نعت پاک کے نغموں کو جو ہے لگاتے ہیں، یا نہیں تو پھر جو ہے قوالی وغیرہ لگاتے ہیں. اس کا بھی لوگ جو ہے مس یوز کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے انگشت نمائی کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں کہ قوالی کو ڈی جے کا نام دیتے ہیں. نعوذ باللہ، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والے ڈی جے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ڈی جے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ڈی جے حرام ہے اسلام میں. اب اس کو اگر کوئی شکل ڈی جے کی بات کرتا ہے تو بالکل ہم مسترد کرتے ہیں اس چیز کو. اور ان نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے قوالیاں لگائیے کہ جو بالکل احترام کے ساتھ ہو، اور نعت پاک کے نغمے بھی لگائے تو ایسے لگائیے کہ جو گانے بجانے کی طرز پر نہ ہو. تو اس سے کسی کو موقع بھی نہیں ملے گا، اور ہمارے جانب سے بھی کوئی بے حرمتی کے باعث ہو کر جو ہے گناہ گار بھی نہیں بنیں گے. کیوں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں جو ہے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو آقا کی جو شان پاک ہے تو ہم ان کی امت میں ہیں، تو ویسے ہی کردار کو اپنانا، یہ ہمارا نصب العین بنانا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جلوس پروخار طریقے سے اور بہت ہی امن و شانتی کے ساتھ گزرے گا ہر سال کی طرح. پھر سے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ اسٹینڈنگ نہ کریں، اور سائلنسر نکال کر جو ہے شور و غل بھی اپنی گاڑیوں سے نہ اٹھائیں. یہ چنگاریاں ونگاریاں، یہ گاڑیوں کو اسکیٹ کرتے ہوئے، یہ بالکل جو ہے بینڈ مارتے ہوئے ایسا کام کوئی کرتب بازی نہ کریں. بالکل اطمینان کے ساتھ باوقار طریقے سے خوشبو لگا کر درود پاک کے نغمے جو ہے یعنی فضا میں گونجتے ہوئے جو ہے گونجاتے ہوئے جو ہے اس طریقے سے جو ہے جلوس کا اختتام کریں. اور میں پھر ٹریفک پولیس سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ ہمیشہ یہ ایک نقص پایا جاتا ہے کہ جب جلوس بام عروج پر رہتا ہے تو ویسے وقت اپوزیشن کے مطلب جو ہے مخالف سمت سے ٹریفک کو چھوڑا جاتا ہے. تو وہ نہ چھوڑیں، ٹریفک کا معقول بندوبست کریں تاکہ جلوس کو جو ہے سہولت بخش بنانے کے لیے اور کسی کو بھی جو ہے جلوس کی وجہ سے نہ تکلیف پہنچے. اس لیے جو ہے ٹریفک پولیس بھی اگر معقول بندوبست کرتی ہے، یہ ڈیویڈر وغیرہ کو تھوڑا ہٹا دیتی ہے جلوس کے دن، تو ہم بڑی شکر گزار رہیں گے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا. اب خیال لگتا ہے سر پیدا ہو رہا کئی پہلی چاند رات کے دن ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں واقعی سنی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں یا کوئی تبلیغی جماعت سے، یا کیا لگتا ہے کون ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے اگر کوئی کچھ پکڑ کے اگر پولیس کے ہاتھوں دیا تو اس پہ کچھ کارروائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل آپ کا جو سوال ہے، ہم سب میں پہلے چیز تو جو اہل سنت الجماعت یا بالکل جو میلاد پاک کے جشن کا اہتمام کرتے ہیں ان میں تو ایسے قسم کی خرافات نہیں پائی جاتی. اب رہا سوال جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کلچر کا اثر رکھتے ہوئے کوئی بچے پرجوش انداز میں اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ ضرور جلوس میں جوق در جوق شامل ہوں، مگر یہ اسٹینڈ بازی اور یہ نعرے ایسے نہ لگائیں کہ کسی کی بھی دل آزاری ہو، کسی کی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا اچھے ہو یا برے ہو، کسی کی بھی دل آزاری ہمارے نعروں سے نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی سخت ترین طریقے سے جو ہے یعنی انتباہ بھی دیتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ ایسے نعرے نہ لگائیں کہ جس نعرے سے جو ہے تنازعہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر قانون کی بھی گرفت میں آتے ہو. ایسے نعرے نہ لگائیں. نعرے لگائیں تو رب کی کبریائی کے لگائیں، نعرے لگائیں تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسالت کی نعرے لگائیں. یہ نعروں کی جو ہے پرمیشن ہے. باقی دوسرے ایسے کوئی نعرے جو بےہودہ قسم کے ہو، کسی کو بھی تکلیف کا باعث بنے، ایسے نعروں کی جو ہے ہم ممانعت کرتے ہیں اور ایسے نعرے نہیں لگانے کے لیے اپیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ناچ نہ کرنا، کلمہ لکھا ہوا رہتا جھنڈوں کے اوپر، اس کو لہراتے ہیں، پیروں پہ تک لے کے جاتے ہیں اس کو، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ بالکل ہم اور ایک بھی اپیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سوال پر کہ جھنڈوں پہ اگر کلمہ طیبہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو سب میں پہلے جب احترام نہیں کر سکتے ہیں جھنڈوں کا، اگر احترام کو پامال ہونے کا خدشہ ہے تو ایسے جھنڈے نہ استعمال کریں، بالکل سادے جھنڈے استعمال کریں. اور دوسری چیز یہ قوالی پہ بالکل مختصر سا بالکل تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رقص ہو سکتا ہے، مگر ایسا رقص نہیں کرنا چاہے کہ جو بالکل ناچ گانوں کی جو ہے مشابہت رکھتا ہے. ویسے ناچ گانوں کی ٹائپ کے رقص کو بھی ہم جو ہے کنڈم کرتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے گزارش کرتے ہیں عوام الناس سے اور نوجوانوں سے کہ وہ ویسا رقص نہ کریں جو ناچ گانوں کی جو ہے مشابہت رکھتا ہے. سر کافی ٹائم سے دیکھا جا رہا ہے کہ یاقوت پوری میں خاص طور کیا کہیں گے کیونکہ بہت ساری ایسی حرکتیں بھی پیش آتی ہے آپ کو پتا ہے. اب اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو خواتین کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، بلا ضرورت خواتین جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اب رہا سوال، اب یہاں کا ایک ٹریڈیشن بنا ہے
تو وہ باحجاب طریقے سے بالکل باپردہ حالت میں انتہائی سیفٹی سیکورٹی کے انداز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے یعنی بالکل ایک محفوظ راستے سے جو ہے وہ گزر سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ وہ رقص بولا جا سکتا ہے یا جھومنا بولیں گے؟ ہاں، قوالی پہ اب جیسا کہ ایک عام فہم انداز میں جیسا کہ لوگ رقص و سرور کا نام دیتے ہیں، میں اس لیے عام زبان کا استعمال کیا۔ ایکچوئل اگر دیکھا گیا آقا کی شان میں اگر کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو آقا کی مدح سرائے اور آقا کی عظمت اور تکریم اور تعظیم میں ہوتے ہیں، تو اس میں عشاقان رسول کے دل کو جب وہ اشعار لگتے ہیں تو وہ خوشی سے اور ادب کے ساتھ جھومتے ہیں۔ وہ جھومنا بالکل جائز ہے، مگر ایسا وہ جھومنے کو جو ہے اگر اس میں رقص و سرور میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کی ممانعت ہے۔